امریکہ کو سپر پاور مانتے ہیں. اے مسلمانوں خدا کی قسم اگر امریکہ سپر پاور ہے تو پھر اللہ سپریم پاور ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے. خدائی امریکہ کے پاس نہیں ہے, خدائی اسرائیل کے پاس نہیں ہے, خدائی اللہ کے پاس ہے. اگر امریکہ کے پاس میزائل ہے تو پھر اللہ کے پاس زلزلہ ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها. اگر امریکہ کے پاس ایٹم بم ہے تو پھر اللہ کے پاس طوفان ہے. الحمد لله الذي كتب علينا القتال والصلاة والسلام على من قاتل وجاهد في سبيل الله وعلى آله وأصحابه الذين قاتلوا وقتلوا وقتلوا لإعلاء كلمة الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. محترم اساتذہ کرام, معزز مہمانان اعزام, آج کے اس بابرکت اجلاس میں میرا موضوع سخن ہے موجودہ حالات مع فلسطین. معزز سامعین, موجودہ حالات سے امت مسلمہ حیران و پریشان ہے. موجودہ حالات میں ظلم و ستم, جبر و تشدد کا بازار گرم ہے. آج پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. کبھی NRC لا کر ڈرایا جاتا ہے تو کبھی CAA لا کر پریشان کیا جاتا ہے. اب UCC لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کبھی ٹوپی داڑھی والے کو پیٹا جاتا ہے, مولویوں کو دہشت گرد اور غدار کہا جاتا ہے. ہمارے مدارس پر حملہ کیا جا رہا ہے, ہماری مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. صرف ہندوستان نہیں, آج پوری دنیا میں اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. آج ارض فلسطین نبیوں کا وطن ایک مرتبہ پھر سے لہو لہان ہے. آج ارض فلسطین انسانیت کو پکار رہی ہے. یہ فلسطین کا نقشہ ہے. 1946 سے پہلے یہ پوری زمین فلسطین کی تھی. 1947 سے اسرائیل نے قبضہ کرنا شروع کیا. آج پورا فلسطین اسرائیل کے قبضے میں ہے. اسرائیل فلسطین پر ناجائز قبضہ کر کے فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے, فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے, بچوں کو یتیم بنا رہا ہے. میرے دوستو, یہ لڑائی صرف زمین کی نہیں, یہ لڑائی ہمارا قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی کی لڑائی ہے. یہودی مسجد اقصی کو گرا کر تاج ٹیمپل تعمیر کرنا چاہتے ہیں, لیکن مسلمان غفلت میں ہے, دنیا کی چکا چوند میں غرق ہے, آرام و عیش میں ہے. افسوس, صد افسوس, آج پوری دنیا میں 57 مسلم کنٹری ہے. سونے جیسا سیال پیٹرول ڈیزل مسلمانوں کے قبضے میں ہے, پھر بھی مسلمان بزدل ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم قاتل کو قاتل کہنے سے ڈرتے ہیں, ظالم کو ظالم کہنے سے ڈرتے ہیں. آج میں سوال کرتا ہوں دنیا کے تمام مسلم ممالک کے حکمرانوں سے کہ جب امریکہ کا وزیر خارجہ اسرائیل میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں یہاں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں امریکہ کا وزیر خارجہ ہوں, بلکہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میری ماں یہودی, میرا باپ یہودی اور میں یہودی ہوں. آج میں سوال کرتا ہوں دنیا کے تمام مسلم ممالک کے حکمرانوں سے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ دنیا کا کوئی مسلمان صدر وزیر اعظم مسجد اقصی کے ذہن میں کھڑا ہو کر یہ کہتا کہ میں آج یہاں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں فلاں ملک کا صدر وزیر اعظم ہوں, بلکہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میری ماں مسلمان, میرا باپ مسلمان اور میں محمد عربی کا غلام ہوں. آج مسلمان امریکہ سے ڈرتے ہیں, امریکہ کو سپر پاور مانتے ہیں. اے مسلمانوں خدا کی قسم اگر امریکہ سپر پاور ہے تو پھر اللہ سپریم پاور ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے. خدائی امریکہ کے پاس نہیں ہے, خدائی اسرائیل کے پاس نہیں ہے, خدائی اللہ کے پاس ہے. اگر امریکہ کے پاس میزائل ہے تو پھر اللہ کے پاس زلزلہ ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها. اگر امریکہ کے پاس ایٹم بم ہے تو پھر اللہ کے پاس طوفان ہے. کأنهم اعجاز نخل خاویہ. اگر امریکہ کے پاس فائٹر جیٹ ہے, لڑاکو بیمان ہے,
اللہ کے پاس ابابیل پرندے ہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ عظمت باطل دھوکا ہے, یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں, مٹی کے کھلونے ہیں سارے, یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے, جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ کیسر و کسرہ کچھ بھی نہیں. اسلام اگر دستور نہیں, قرآن اگر منشور نہیں, پھر افسوس ہے اس آزادی پر, یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں. اے مسلمانوں, آج مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے, قرآن کی حفاظت کے لیے, اسلام کی بقا کے لیے, اعلاء کلمت اللہ کے لیے تیار ہو جاؤ اور دشمن اسلام سے یہ اعلان کر دو, اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہارے حق میں حضرت خالد بن ولید بن جائیں گے, ہم تمہارے حق میں صلاح الدین ایوبی بن جائیں گے. میں آپ کے جوان سے کہتا ہوں, اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ, تعمیر خلافت پیدا کر, کیوں فرقے ہوتا ہے, اب ایک جماعت کو پیدا کر تو کی ترقی دنیا میں, اسباب تجارت پیدا کر, قارون کی دولت ٹھکرا دے, عثمان کی دولت پیدا کر, اسلام کے دم تو بھرتا ہے, کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے, یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر, اور دل سے یہ کہہ کر آ, گھبرائے نہ, حالات بدلنے والے ہیں, جو کانٹے بن کر آئے تھے اور میں ڈلنے والے ہیں, مظلوموں کی آنکھوں میں شعروں کی ہدایت رہے ہیں, یہ جال تو بس یادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں. ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے, جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.